السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہی ہیں مفتی محمود آفیشیل کو۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی اور ایک بہترین تاجر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ ٹائٹل عطا فرمایا تھا کہ یہ رحمان کی تجارت والے آدمی، یہ رحمان کا تاجر ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں خصوصی طور پر تجارت والا بنایا۔ اللہ نے ان کے مال میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی۔ اگر یہ خریدنے پہ آئے ہیں، ان کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ پورے پاکستان کو بھی یہ خرید سکتے تھے۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی ہے، میں ایسا مٹی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالوں نا، اس کو اٹھا لوں اور مٹھی کھولوں تو میرے ہاتھ میں وہ مٹی بھی سونا بن جاتی تھی۔ یعنی اتنی جس کام میں ہاتھ ڈالوں اللہ نے اس میں برکت دی۔ 4 اصول تھے سیدنا عبدالرحمن بن عوف کے تجارت کرتے ہیں۔ کبھی عبدالرحمن بن عوف نے ادھار پر نہیں لیا۔ فرماتے تھے میں نے کبھی کسی سے کوئی چیز ادھار نہیں لی، ہمیشہ نقد خریداری کرتا تھا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو ادھار پر چیز بیچی بھی نہیں تھی۔ یہ بازار کے نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے چیزیں تھیں۔ نہ ادھار پر خریدا کبھی، نہ ادھار پر کبھی بیچا مال کو۔ جو ادھار پر بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں ان کے دل میں ایک لالچ پیدا ہو جاتا ہے، زیادہ کی حرص اور ہوس پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ بازار کے نظام کو غیر مستحکم بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھار لینے دینے دونوں کو ناپسند فرمایا، حتیٰ کہ آپ کسی مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ جنازہ سامنے ہوتا پوچھا جاتا کیا اس پر قرض ہے یا نہیں ہے، اگر بتا دیا جاتا یہ مقروض ہے تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ہاں، اس وقت جب کوئی اور آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میں ادا کروں گا، پھر آپ جنازہ پڑھاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ادھار لینے اور دینے کو ناپسند کرتے تھے، اور یہی چیز سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی کہ آپ کا پہلا اصول تجارت کا ادھار نہیں لیتے تھے آپ۔ دوسرا اصول ادھار پر آپ چیز کو سیل نہیں کرتے تھے۔ تیسرا اصول عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں کبھی چیز کا سٹاک نہیں کرتا تھا، کسی بھی چیز کا سٹاک نہیں کرتا تھا کہ جب ان کے ریٹ بڑھیں گے تو انہیں پھر سیل کروں۔ فرماتے مجھے معمولی سا نفع ہو رہا ہوتا میں اس چیز کو سیل کر دیتا، کل کے انتظار میں بیٹھتا نہیں کہ یہ کل بیچوں گا، جب اس کا ریٹ بڑھے گا اس کو پھر سیل کروں گا، بلکہ جب مجھے فائدہ مل رہا ہوتا، اگر چاہے وہ تھوڑا ہی فائدہ ہوتا، کم فائدہ ہی مل رہا ہوتا، میں اس چیز کو سیل کر دیتا۔ فرمایا کہ چوتھی چیز جو چوتھا اصول تھا، وہ چوتھا اصول میرا یہ تھا کہ میں اس چیز کے اندر جو مبیح ہے اس کے اندر جو بھی عیب ہوتا وہ عیب فوری طور پر بتا دیتا۔ کبھی عیوب کو چھپا کر چیز کو سیل نہیں کیا۔ چیز بری ہو، خراب چیز ہو، اس کو اچھا ظاہر کر کے لوگوں کو بیچ دو، فرمایا ایسا نہیں، ہمیشہ عمدہ اور صاف ستھری چیز دی ہے، عیب نہیں چھپایا ہمارے۔ یہ 4 اصول میں نے اپنائے ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں 4 اصول، ان 4 اصولوں کے ذریعے سے اللہ نے مال میں ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی کہ مدینہ منورہ کے سب سے مالدار تاجروں میں آپ کا شمار۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز کی تجارت کرتے تھے، کبھی کس چیز کی تجارت، کبھی کس چیز کی تجارت، کبھی کس چیز کی تجارت۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آئے تو آپ مال لے کر آئے، دولت لے کر آئے، انبات کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس۔ آپ نے جس صحابی کے ساتھ آپ کا مواخات قائم ہوا تھا، رشتہ داری قائم ہوئی تھی، آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ مدینہ کا بازار کہاں ہے، بس آپ نے بازار پوچھا اور اس کے اندر کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف کی 4 خصوصیات تھیں کاروبار کے حوالے سے، اور ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اگر آج ہم بھی ان 4 کو اپنا لیں، ادھار نہ خریدیں، ادھار پر مال اپنا دیں نہ، مال کو اسٹاک نہ کریں، مال کے عیب کو بیان کر دیں، کبھی عیب کو چھپا کر نہ سیل کریں، تو انشاءاللہ اللہ ایسی برکتیں، آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی اللہ موجود ہے، وہ ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ مال آپ کے ہاں سے ختم ہی نہیں۔ رب العالمین علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔